والصلاة والسلام على صاحب القرآن العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى وصل على محمد كما هو أهله. سب سے پہلے تو مولانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے قرآن کریم کی یہاں تکمیل کی اور آپ لوگوں کو ایک بہترین انداز میں قرآن کریم سنایا. اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں ہمیشہ محفوظ رکھے، ان کے اور ان کے والدین کو جزائے خیر نصیب فرمائے، دنیا آخرت میں جھولیاں بھر بھر کے جزائے خیر نصیب فرمائے. اور جنہوں نے سنا یہ بھی ایک سعادت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بننے سے بہت پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، تو قرآن کریم سن کر اس وقت فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس کلام کو سنیں گے. تو اس وقت جن لوگوں پر فرشتوں نے آسمان و زمین بننے سے پہلے رشک کیا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان میں سے بنایا. یعنی کروڑوں سال بعد وہ خوش نصیب ہمیں کہ قرآن کریم پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن کریم سن بھی رہے ہیں. اور یہ قرآن کریم بہت بڑی نسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی آواز میں قرآن سنائیں گے. اور قرآن کریم وہ دولت ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے بغیر سمجھے. قرآن کریم کی کثرت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، ان کے منہ سے قدرتی خوشبو آتی تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ایک دفعہ اللہ کے نبی خواب میں زیارت ہوئی تو کچھ یوں فرمایا کہ عاصم قرآن بہت پڑھتے ہو. تو نبی نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، اس دن سے یہ خوشبو آ رہی ہے. ایسی اس قرآن کریم کے ساتھ نسبت. اور یہ ایسی کتاب ہے جس کو جتنا پڑھو وقتی تھکاوٹ تو ہوتی ہے لیکن دل نہیں بھرتا. یعنی 1000 بار بھی ختم کرو تمنا ہوتی ہے کہ ایک بار پھر ختم کرو. جب ایک جگہ آتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے تھے، اپنے گھر والوں کو وصیت کی اس جگہ کی عزت کرنا. فرمایا کیوں، اس جگہ پہ کیا ایسی خاص بات ہے؟ کہا یہاں بیٹھ کر میں نے 4000 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کیا. ایک بزرگ کی مجلس میں کسی نے یہ کہا کہ انہوں کا 4000 بار. تو کہتے تم اس پر حیران ہوتے ہو، میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں 17000 بار قرآن کریم ختم کیا. تو مجھے بتائیں کما کر تو وہ لوگ چلے گئے، ہم نے کیا کیا؟ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے نا، قرآن سے عشق کرنے والوں کا یہ حال. تفصیلی واقعہ ہے لیکن میں مختصر. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حج کے دنوں میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کوئی رستہ بھولی ہوئی نظر آ رہی ہے، کسی کو ڈھونڈ رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا اماں جان خیر ہے، کیسے آپ یہاں، کسی کی تلاش ہے، کیا ہو گیا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول گئی. اماں اب یہاں کیوں آئی ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. قرآن پڑھ کے جواب دیتی ہے. سمجھ گئی کہ میں یہاں پر حج کے لیے آئی تھی. اماں یہاں کوئی ساتھ تھا یا اکیلے آئی ہیں؟ کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. کا میں سمجھ گیا کہ ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ ہیں. آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. میں کہا آئی کہاں سے؟ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى.
میں سمجھ گیا کہ اس علاقے کی ہیں۔ اب اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے خیمے یا جہاں پر آپ کی جگہ وہاں تک پہنچا دوں۔ وما الجزاء الاحسان الا الاحسان وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ میں نے جب انہیں مجھ پہ بٹھانا چاہا تو انہوں نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں سمجھ گیا کہ نظر کی حفاظت کا کہہ رہی ہیں۔ جہاں نماز کا وقت آتا تو پھر وہ کہتی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں تک کرتے کرتے میں ان کے گھر تک گیا تو ان کے بیٹوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے۔ ان کی جو خیمہ یہ جہاں پر تھی تو وہ اپنے بچوں سے کہنے لگی الجزاء والاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ تو میں نے ان کے بچے سے پوچھا، بچوں سے، کہ میں نے وہاں میں یہ چیز دیکھی، جو بات کرتا ہوں وہ بات قرآن سے، کوئی اور بات نہیں آتی ان کو۔ کہا چچا جان 40 سال تو ہمیں ہو گئے کہ قرآن کے علاوہ کوئی بات ماں کی زبان سے نہیں سنی ہے۔ یعنی کہ ایسی بھی اگر مستورات اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ ہے تو بہت مشکل عورت کے لیے، خاص کر عورت کے لیے چپ ہونا مشکل ہے اور غیبت سے بچنا مشکل ہے۔ وہ کسی جگہ پر خاموش رہنے کا مقابلہ تھا تو ایک عورت جیت گئی، وہ نہیں بولی، باقی پھر بھی بول گئی۔ اسے جب خاموشی کا ایوارڈ ملا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھی گونگی، بول ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو ایوارڈ مل گیا۔ تو میں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں یار ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم لاکھوں میں ایک بنے نا، یار میری پرسنالٹی ایسی ہو کہ میں لاکھوں میں ایک نظر آؤں، تو بہت آسان ہے۔ اور کتنا آسان ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں لاکھوں لوگ، اب دیکھیں غیبت میں سب لوگ مبتلا ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا تو ہم لاکھوں میں نہیں، ہم کروڑوں میں ایک ہوں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، یا اگر کسی کا بچہ اس طرح ہے یا بچی، تو کہہ سکتے ہیں میری بچی کروڑوں میں ایک ہے۔ ہم تو لاکھوں میں ایک اسی کو کہتے ہیں نا جس کا تھوڑا رنگ گورا ہو یا جو نہ خوبصورت ہو، یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ غیبت نہ ہو تو لاکھوں میں۔ اب جناب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ نہیں کرتے، جو اگر مثال کے طور پر روزانہ جو 5 پارے پڑھتا ہوگا تو وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ جو نظر کی حفاظت کرتا ہوگا وہ لاکھوں میں ایک بن گیا یا نہیں بن گیا؟ وہ لاکھوں میں ایک ہے۔ تو ایسے کئی معاملات میں ہم لاکھوں میں ایک بن سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو جتنا پڑھ، میں ٹنڈو لیار گیا تو ایک دیہات میں کھیتوں میں کام کرنے والا ہمارے ایک ساتھی سکندر شاہ صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ روزانہ 10 پارے قرآن کریم کے پڑھتا ہے اور رمضان میں روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتا ہے، روزانہ سال بھر 10 پارے روزانہ۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ کروڑوں میں ایک ہوا یا نہیں ہوا؟ ایسے بنے نا ہم لاکھوں میں ایک، کروڑوں میں ایک، تو پھر مزہ آئے گا۔ تو اس لیے یہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے معافی کا، اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ اس قرآن کریم کی نسبت رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو اب جو ہے وہ تبدیل کرے، اب نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ پھر یہ کتاب جس کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور یہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، آج یہ ٹانٹا کرتا ہے کہ دنیا میں عیسائیت کو ہم نافذ کریں گے۔ اپنے پہلے کتاب تو ایک بتاؤ کہ کون سی ہے، دنیا میں کون سی بائبل نافذ کرو گے؟ 12 بائبلیں مشہور ہیں، اس کے علاوہ کئی بائبلیں ہو رہے ہیں لیکن مشہور 12 ہیں۔ فرانس والوں کی الگ، ویٹیکن روم والوں کی الگ، لندن والوں کی بائبل الگ، اور اسی طریقے سے جناب اسپین کے بھنگیوں کی بائبل الگ۔ یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک جگہ پر جو ہے وہ بیٹھنا ہوا تو اس میں یہ طے کر رہے تھے کہ ایک بائبل پہ آئے، دنیا ہمیں کہتی یہ والی صحیح ہے، یہ والی کتاب صحیح ہے، یہ اب ہر
ادھر ان کا سیاسی ٹاکرا بھی تو ہے نا، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ہماری بائبل جو ہے نا وہ اسے فالو کیا جائے، اسے مانا جائے۔ لیکن بات جب نتیجے پہ نہیں پہنچی تو ایک نے مشورہ دیا یہ بائبلیں ہم ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور جاتے ہیں تالا لگا کے، رات کو ہم خوب گرجوں میں یسوع مسیح سے گزارش کریں گے، یوں کر کے مکھیوں اڑائیں گے اور پھر دعائیں کریں گے کہ جو کتاب ان 12 میں سچی ہوگی وہ اوپر رہے، باقی نیچے گر جائیں، ٹیبل سے گر جائیں۔ تو بس یہ ہم فال نکالتے ہیں، یسوع مسیح پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ طریقہ صحیح ہے۔ وہ 12 بائبلیں رکھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن جب آئے سارے ایک ساتھ، تالا کھولا، اندر گئے تو دیکھ کر حیران ہوئے کہ 3 بائبل ٹیبل کے اوپر تھی اور 9 بائبلیں ٹیبل کے نیچے تھی۔ سر پکڑ کے رہ گئے کہ ان 3 میں سے اب کون سی سچی ہے؟ اور ایک بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ 9-3 کے چکر چھوڑو، یہ بتاؤ چابی کس بے ایمان کے پاس تھی؟ جس نے جتنی جیب بھری ہے اس کی بائبل اس نے اوپر رکھی ہے۔ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا کے حفاظ کو جمع کر کے ایک میدان میں کھڑا کرو، الحمد سے والناس تک سارا ایک ہی قرآن سنائیں گے، ایک ہی قرآن۔ حرم میں جو پڑھا جا رہا ہے وہی یہاں پڑھا گیا، ہر جگہ دیکھیں کہ قرآن ایک ہی انداز۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ذرا توجہ سے سننا، یہ قرآن کی عظمت تو ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح قرآن پڑھے جانے والا یہ صحابہ کرام کے ایمان کی بھی دلیل ہے، ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے، صادق ہونے کی، عادل ہونے کی، ان کی عدالت کی بھی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی پوری دنیا میں قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی خود عجم میں کبھی نہیں گئے، عرب میں رہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں نبی کو سورج سے مثال دی، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے مدار میں رہتا ہے، جس نے روشنی لینی ہے وہ خود آئے۔ میرے نبی عرب سے باہر نہیں گئے، عجم میں نہیں آئے۔ تو یہ ساری دنیا میں مدینے سے دین لے کر، قرآن لے کر ساری دنیا میں صحابہ پھیلے۔ اب میں آپ میں سے اگر کسی کو کہوں ایک بات بتاؤں اور کہوں یار یہ والی بات جا کے نا کماڑی میں غلام کو پہنچا دے، دوسرے کو کہوں یار یہ والی بات تم نے لانڈی میں پہنچانی ہے، چوتھے کو کہوں تم نے یہ بات بلدیا ٹاؤن پہنچانی ہے، اور چوتھے سے میں کہوں یار یہ والی بات تم نے کاٹھور تک پہنچانی ہے۔ اب ایک ہی بات ہے اور 4 بندوں کو میں نے دی، اب یہ لے گئے، کچھ دنوں کے بعد وہ بلدیہ اور یہ وہ ادھر کے جو بندے تھے وہ مجھے ایک دن مل گئے، میں کہا وہ میرے قاصد جو آئے تھے تمہیں کوئی بات بتائی؟ اب اگر بلدیہ والے نے بھی اسی الفاظ کے ساتھ وہی بات بتائی جو میں نے کہی تھی، لانڈی والا بھی وہی بات کرے، کماڑی والا بھی وہی، کاٹھور والا بھی، تو مطلب کیا کہ میرے قاصدوں کا حافظہ بھی قوی تھا، ان کے اندر ایمانداری بھی تھی، ایمان نہیں تھے، ڈنڈی نہیں ماری، یہ نہیں کہ یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں اور اپنی طرف سے لگا کے۔ لیکن اگر یہ کماڑی سے کوئی آئے اور وہ تھوڑا چینج بتائے، لانڈی والا آئے تو اس نے کہا وہ تو مجھے یہ بتایا تھا اور میں نے کچھ اور بتایا ہو، تو پھر کیا بات ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ یہ پہنچانے والوں نے گڑبڑ کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، ان کے حافظے قوی نہیں تھے، یا بے ایمانی کی ہے۔ یہ اگر چاروں ایک دن جب مجھے ملے تو چاروں ایک ہی بات کہتے تو میرے چاروں طرف جانے والے قاصد کی سچے ہونے کی دلیل ہوتی، لیکن ادھر والا کچھ اور الفاظ کے ساتھ کہہ رہے، ادھر والا کچھ اور۔ یہ گڑبڑ بیچ والوں نے کی ہے جنہوں نے پہنچائی ہے۔ خدا کی قسم نبی سے صحابہ قرآن لے کر کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب میں گیا، اگر ڈنڈی مارنا چاہتے تو یہاں سے جو افریقہ پہ گیا وہ کوئی اور طرح کا قرآن پیش کر سکتا تھا، تبدیل کر سکتا تھا۔ کوئی ذرائع بھی نہیں تھے انٹرنیٹ کے یا میڈیا یا سوشل میڈیا کے کہ بے ایمانی فوراً پتہ بھی چلتی۔ ایک چیز
پہنچنے میں اتنے مہینے سال لگتے تھے، اس کی تصدیق واپس ہونے میں بھی سال لگتے، جبکہ کیا سے کیا کھچڑی بن چکی ہوتی۔ لیکن ساری دنیا میں یہ قرآن کریم مدینے سے لے کر کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں گیا، اور مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے مسلمان سب ایک ہی طرح کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت کی بھی دلیل ہے، صحابہ کرام کی ایمانداری کی بھی دلیل ہے، ان کی قوت حافظہ کی بھی دلیل ہے کہ ان کو منتخب کیا اللہ نے نبی کے لیے کہ قرآن لے کر یہ دنیا میں جائے۔ اور کیا خوش نصیب لوگ تھے، خدا کی قسم۔ ہم نے تو مولوی صاحب کا قرآن سنا نا، صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود صاحب قرآن کا قرآن سنا ہے۔ ہم تو روزے کی جالی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں نا، انہوں نے روزے کو نہیں دیکھا، روزے والے کو دیکھا ہے۔ ہم تو گنبد خضرا کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، انہوں نے مکین گنبد خضرا کو دیکھا ہے۔ اور ابھی ابو بکر صاحب جو ہے وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت خواب میں کرا دے، اللہ کروائے ہمیں۔ اچھا خواب میں دیکھ لے ہم تو کتنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، خوشی سے پھولے نہ سمائیں کہ یار نبی کی زیارت ہوئی خواب میں۔ خواب میں دیکھنے والا خوش نصیب ہے، اور جو بیداری میں دیکھتا تھا نہیں سمجھ آئی، جو بیداری میں دیکھتا تھا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ نبی کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، نبی کو صحابہ نے بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں عموماً یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ نبی کو بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، بار بار پھر کئی بار۔ ان میں پھر وہ کتنا خوش نصیب تھا جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار بھی دیکھا، اور اکیلے غار میں دیکھا۔ سبحان اللہ، اکیلے۔ میں اور آپ چاند دیکھتے یوں کر کے، صدیق دیکھتا تھا یوں کر کے۔ سبحان اللہ، میرے دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھی، کیا شان ہے نبی کا سر مبارک صدیق کی جھولی میں نہ تھا۔ میں کہا کرتا ہوں عموماً اصل میں صدیق کا جو کچھ تھا نا تو نبی کی جھولی میں ڈالا۔ ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں، تبوک میں اعلان ہوا گھر پہ جھاڑو پھیر کر سوئی تک بھی نبی کی جھولی میں، سب کچھ نبی کی جھولی میں ڈال کر شاید وہ دعا گو ہوا ہو، ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے، مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے۔ اب ملے تو کیا ملے، جس کے بارے میں نبی فرما گئے ہوں کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ بس میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے۔ اللہ نے حالات ایسے بنائے کہ صدیق نبی کو لے گئے، غار میں گئے اور جھولی کو پھیلایا، صدیق کی جھولی میں نبی کا سر آیا۔ میں بات کہا کرتا ہوں کہ رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، میرا جو کچھ تھا جو میں نے تیری جھولی میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ میرا یہی تو ہے۔ یہ جھولیاں بڑی قسمت والی ہیں صدیقی گھرانے کی۔ غار میں صدیق کی جھولی میں، اور دنیا سے جاتے ہوئے یہی سر مبارک صدیقہ کی جھولی میں، کل جن کا یوم وفات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے نظم پڑھی نا، 17 رمضان بدر کا دن بھی ہے، یوم بدر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شاید مناسبت یہ ہے کہ بدر والے دن صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی پرچم، کوئی جھنڈا اسلام کی جو پہچان ہو، تو پرچم تھا نہیں، تو نبی خیمے میں گئے، حضرت عائشہ کا دوپٹہ لے کر آئے، فرمایا آج عائشہ کا دوپٹہ بدر کے میدان میں اسلام کا پرچم بنے گا، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عائشہ کے دوپٹے کا سب سے پہلا محافظ وہ علی المرتضیٰ ہے، اس دوپٹے کی حفاظت کرنے والا وہ علی المرتضیٰ ہے، اور علی نے اس ماں کے دوپٹے کی حفاظت کی جو پرچم نبوی بنا۔ علی والے بھی وہی ہوں گے جو اس ماں کے دوپٹے کی حفاظت کرنا جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں۔ کیا شان ہے۔ 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے،
اور پھر میں عرض کر رہا تھا یہ سب صحابہ خوش نصیب ہیں یار. آج کسی لیڈر قائد کسی بڑے آدمی سے کبھی کوئی ملاقات ہو, آدمی کو خوشی یار حضرت سے ملاقات ہوئی, یہ فلاں سے صلاح, یار وہ ایسی میری حال پوچھا تھا اور یہ کتنے خوش نصیب تھے صبح شام نبی کے ساتھ جن کو بیٹھنے کی زیارت ہوتی, توفیق ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کبھی ان سے مذاق کرتے, کبھی وہ نبی کے ساتھ مذاق کرتے. اور پھر جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن کھجوریں کھا رہے تھے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ, صحابہ اکرام بھی تھے, حلقہ لگا ہوا تھا. حضرت علی کھجوریں کھا کھا کر گٹلی نبی کے پاس رکھتے جاتے تھے. یوں کھجور کی گٹلی منہ سے نکالنے کا سنت طریقہ بھی یہ ہے, یہ الٹے ہاتھ کی, یہ 2 انگلیاں بیچ والی, اور شہادت کس کی پوشت یوں, کھجور کی ہو یا بیر کی ہو. کوئی ہم تو پوچھ کرتے ہیں نا سارے تھوک ووک, میرے نبی کتنے نفیس تھے. یوں کر کے کھجور کی گٹلی نکالا کریں. ابھی کچھ رمضان میں اسی طرح کرنا, گھر کے بچوں کو بھی ایسی بتاؤ تاکہ سنت پر بھی جو ہے وہ عمل ہو. گٹلی نکالتے جاتے اور نبی کے آگے رکھتے جاتے. حضرت علی نے پھر فرمایا تھوڑی دیر میں کہ چلو دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں. حضرت علی کی گٹلیاں بھی نبی کے سامنے ہیں نا, تو میں کہا کرتا ہوں پھر میرے نبی سے زیادہ حاضر جواب کون ہوگا. جس نبی کے امتی اتنے حاضر جواب ہیں تو وہ نبی کتنا حاضر جواب ہوگا. امتیوں کی حاضر جوابی کا یہ حال ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے, کچھ ہوتے ہیں نا جو مولویوں کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں, ایک دن رمضان میں کہا حضرت مولوی صاحب دسو جی کوئی ایسی چیز ہے کہ کھاندے بھی رہے ہو پیندے بھی رہے ہو روزہ بھی نہ ٹوٹے, کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے روزہ بھی نہ ٹوٹے, کوئی ایسی چیز ہے؟ تو میں ہاں, لوگوں سے سر پہ جوتے کھاتے رہو, اس میں جو غصہ ہے وہ غصہ پیتے رہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسے حاضر جواب. ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی, ایک عیسائی نے ان سے مناظرے میں کہا کہ ایک آدمی رستہ بھول گیا جنگل میں, اس نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک اس کے قریب سویا ہوا ہے, تو یہ جو رستہ بھولا ہے کس سے پوچھے گا, جو جاگ رہا ہے اس سے یا جو اس کے قریب بیٹھا ہوا سو رہا ہے اس سے؟ ہم ہوتے تو کہتے جو جاگ رہا ہے اس سے, لیکن وہ پھنسانا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ کہیں جو جاگ رہا ہے اس سے رستہ پوچھنا چاہیے تو پھر وہ عیسائی سوال یہ کرتا کہ آپ کا بھی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں جاگ رہے ہیں, اور آپ کے نبی سو گئے تو کس کی شریعت پہ چلیں؟ حضرت نانوتوی تو سمجھ گئے اتقوا فراست المومن کہ یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہے. اس نے کہا جو راستہ بھول گیا تو کس سے پوچھے, جو سو رہا ہے اس سے یا جو بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے اس سے؟ حضرت نے فرمایا پاگل, اس جاگنے والے کو خود رستہ پتا ہوتا تو یہ کب کا خود نہ جاتا, یہ تو خود اس انتظار میں کہ سونے والا کب بیدار ہوگا اس سے پوچھ کے میں بھی آگے سفر کروں گا, یہ تو خود سونے والے کے انتظار میں. ایسے حاضر جواب. ہمارے حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے پرچی بھیجی, کہ حضرت وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ چھوڑ کے اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے پیدا ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. حضرت نے فرمایا بغیر کپڑوں کے بھی پیدا ہوتا ہے. ایسی جو ہے وہ حاضر جوابی اس امت کے اندر, میں نے کہا تو پھر نبی علیہ السلام کتنے حاضر جواب ہوں گے. تو حضرت علی کھجوریں کھا کھا کی گٹلیاں نبی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں, پھر کہتے چلو دیکھتے ہیں آج کھجوریں کس نے زیادہ کھائی ہیں. تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گٹلیوں سمیت کس نے کھائی ہیں, کیونکہ حضرت علی کے سامنے تو ایک بھی کھجور نہیں ہے نا گٹلی. تو یہ ان صحابہ کی خوش نصیبی ہے کہ جو صبح شام نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. اور اللہ نے کہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, نبی آپ نے ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اس لیے ان سب کی طرف سے کفایہ ادا کرنے کے لیے آج بھی نبی کے پہلو میں اللہ نے 2 پہرے دار سلائے ہیں جو سارے صحابہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ ان کی خوش نصیبی. تو آج ہم تک قرآن کریم انہوں نے پہنچایا. الحمدللہ
ہم نے حضرات صحابہ کرام کی دفاع اور عزت و ناموس کے لیے 7,000 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. یہ کہنا بہت آسان ہے، اور اس کے فوائد کیا ہوئے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کسی زمانے میں حضرت معاویہ کا نام لینا مشکل تھا. علامہ خالد محمود صاحب لندن پی ایچ ڈی والے نے لکھا ہے کہ پنجاب میں ایک مقدمہ ایک مسجد کی کمیٹی پر صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے شان امیر معاویہ پر بیان کروایا تھا کہ حضرت معاویہ کی شان کیوں بیان ہوئی ہے پاکستان میں. اور اب یہ حال ہے کہ حضرت معاویہ کی کوئی اشارے میں بھی توہین کرے تو اب اس پر مقدمے ہوتے ہیں. الحمدللہ اس پر ایف آئی آر کٹتی ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ، معاویہ نام کتنے آج ہمارے پنجاب اسمبلی میں معاویہ نام کے ہیں، مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے بیٹے. یہ قربانیاں ہوئی ہیں تو تب، اور یہ دینی پڑیں گی، ورنہ آپ دیکھ لیں شام میں کیا حالات کیے اس قوم نے، عراق میں کیا حال کیا مسلمانوں کا، اور یہاں بھی تسلط ان کا ہے. کسی معاملے میں، ہر معاملے میں کرونا ہے. تراویح میں کرونا آتا ہے، کیا کہتے ہیں، جمعے میں کرونا آتا ہے، اس میں آتا ہے، لیکن 21 رمضان کو نہیں آئے گا. کرونا سویا ہوا ہوگا اور 21 کے بعد پھر آ جائے گا. یہ ہمیں سوچنے کی چیز ہے کہ ہم نے کیا محنت کی ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی. کہ قربانیوں کا سلسلہ ہے، جہاں اس لاک ڈاؤن میں کاروباری لوگوں کو پریشانیاں ہوئی، وہاں پریشانی ہمیں بھی ہوئی ہے. کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارے شہداء ہیں، الحمدللہ ہماری جماعت وہ واحد جماعت ہے، اس ساتھی جانتے ہیں کہ جو ان شہداء کے گھروں کی کفالت جس حد تک ہوتی ہے الحمدللہ کرتے ہیں. سالانہ تقریباً 1.5 کروڑ روپے ان یتیموں اور بیواؤں پر ہمارا خرچہ ہوتا ہے. یہ سب سلسلہ جو ہے الحمدللہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور دیگر جو ہیں وہ بہت سارے معاملات ہیں. ان شہیدوں کی بچیوں کی اگر شادی ہوتی ہے اس میں بھی الحمدللہ جماعت کوآپریٹ کرتی ہے جس حد تک ہو سکتا ہے. ہم ہر سال شہیدوں کے بچوں کو فارم ہاؤس بھی گھمانے لے کے جاتے ہیں تاکہ انہیں اپنے والد کی جدائی کا جو ہے وہ احساس نہ ہو. جس حد تک ہوتا ہے آپ حضرات اس میں بھرپور تعاون کریں. ٹھیک ہے حالات سخت، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ جو تندرستی میں دیے جائے. جو ابھی تعاون کرنا چاہیں یا ہمارے قاری صاحب سے بعد میں تعاون کر لیں، جماعت کے ذمہ دار ہیں. ورنہ بعد میں جو تعاون کرنا چاہیں تو یہ کیا نام ہے، قیصر بھائی ہیں یا حمزہ بھائی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شاید وقت بہت زیادہ لے لیا اپنے لحاظ سے، اس لیے کہ کھانا آ چکا ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں پیٹ نہ پہیاں روٹیاں تے ساریاں گلاں کھوٹیاں، تو میں اسی لیے اسی پر اکتفا کروں گا. آخر میں دوبارہ قاری صاحب کو اور دیگر حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے. ان سب دعا کریں. آپ تو کریں نا کچھ.